ان گھوڑوں کی دھول اٹھے اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کی قسم یاد فرماتا ہے۔ نبی کے گھوڑے، نبی کے غلام جن گھوڑوں پر سوار ہو جائیں ان گھوڑوں کی خاک اتنی عظمت والی ہے تو نبی کے کاندھوں پر بیٹھنے والے حسن حسین کا مقابلہ ہے۔ قرآن سے سیکھو تو صحیح ادب۔ نبی کے غلام جن گھوڑوں پہ سوار ہو جائے ان گھوڑوں کی کھروں سے جو خاک اڑے اس کی عظمت، اس کی قسم رب یاد فرماتا ہے۔ تو جو نبی کے کاندھے پر حسنین کریمین میں پھر ان کی عظمت، تو قسم ہے زمانے کی، زمانہ ایک امین ہوتا ہے، ساری چیزیں محفوظ رکھ لیتا ہے۔ زمانے کی قسم، تمام انسان گھاٹے میں ہے۔ اب آپ دیکھنا چاہو تو زمانہ دکھائے گا۔ نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا، مچھر کی غذا بنا، فرعون بڑا بادشاہ تھا، دریا میں ڈوبو کے مار دیا گیا۔ قارون بہت بڑا مالدار تھا، زمین میں دھسا دیا گیا۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، تمام انسان گھاٹے میں ہے۔ ہلاکو نہ رہا، چنگیز خان نہ رہا، تو اس زمانے کے ہلاکو نہ رہے، اس زمانے کے ظالم نہ رہے تو آج کے ظالم رہ جائیں گے کیا؟ اچھے دن نہیں رہے، یہ برے دن بھی نہیں رہیں گے۔ زمانہ پلٹا کھاتا ہے، یہ زمانہ تمہیں سمجھا رہا ہے۔ تمام انسان گھاٹے میں، ہاں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر جو نیک عمل کرتے ہیں اور ایمان لا کر بھی وہ گھاٹے میں نہیں۔ میں ایک جھلک دکھاؤں گھنٹوں کی بات کو منٹوں میں۔ ہلاکو ہے، فوج ہے، خون پہ خون بہا رہا ہے، بغداد کی اینٹ شیٹ بجا دی، بغداد کے دریائے دجلہ میں پانی کی جگہ خون نظر آ رہا تھا، سروں سے مینار چنے جاتے تھے، اتنا بڑا ٹانک ظالم۔ لیکن جب وہ آیا ایک بستی کے قریب، لوگ بایزید بستامی کے پاس پہنچ گئے، حضور ظالم آ گیا۔ دستور یہ تھا رات میں کسی مکان جگہ کا گھیراؤ کر لیتا اور صبح جاگنے سے پہلے قتل عام کرتا۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جا کے گھر میں سو جاؤ، سو گئے۔ تہجد کے وقت اٹھے، ہلاکو کا پوتا یہ الغوث خان جسوک تھا، اب اس کے خیمے کے پاس جا کر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کو شاید بنا معلوم نہیں یہ کیا چیز ہے، ہم نے اذان کا مقام نہیں سمجھا۔ میرے آقا گزر رہے عورتوں کے پاس سے، فرمایا اے عورتوں، جیسے مؤذن کہہ رہا ہے ایسے تم کہا کرو۔ حضور کیا ملے گا؟ ہر کرنے کے بدلے 1,00,000 نیکی ملے گی۔ کیا مقام ہے اذان کا؟ آج میری قوم غفلت میں آ کر تباہی کو برباد ہو رہی ہے، نہیں معلوم۔ قرآن پڑھ رہے ہو بند کر دو، تسبیح پڑھ رہے ہو بند کر دو، تو قرآن پڑھنا بند ہو جائے اور تاش ہمارے جاری رہے، غیبت ہماری جاری رہے، جھگڑے ہماری جاری رہے، اور پھر کہ مسلمان برباد ہو جائے۔ کہ ہر کلمے کے ایک بندے 1,00,000 نیکی ملے گی، تو 15 کلمے 15,00,000 نیکی ملے گی۔ کہا مردوں کے لیے ڈبل 2,00,000 نیکی ملیں گی۔ پتہ ہے اذان کیا ہے؟ پیدا ہوتے ہی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی کان میں، سورہ بقرہ نہیں پڑھی جاتی، سبحان اللہ نہیں کہا جاتا، اذان دی جاتی ہے اللہ۔ اے میرے نوجوان، اگر تو اپنا سبق یاد کر لے پہلا، قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت تجھے ڈرا نہیں سکتی، دھمکا نہیں سکتی، تو زندگی میں کبھی پریشان نہیں ہو سکتا۔ ہاں رات کی تاریکی میں گناہ نہیں کر سکتا، کیوں؟ پہلا سبق ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ارے اللہ سب سے بڑا ہے، حکومت بڑی نہیں، گنڈے بڑے نہیں، ڈاکو بڑے نہیں، دولت بڑی نہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ تیرے دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ کب؟ وہ سوتا نہیں ہے، اسے نیند نہیں آتی، رات کی تاریکی میں ایمان تباہ کر کے کہتا ہے کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ ابے کوئی جاگے نہ جاگے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہ تو کبھی سوتا ہی نہیں ہے۔ ڈرنا ہے تو ایک اللہ
سے ڈر، مرنا ہے جس کی راہ میں مر، رکھ اس کی رضا پہ اپنی نظر، پھر ساری یہ دنیا تیری۔ کون نہیں جانتا یہ دنیا، ارے انسان نہیں، جانور نہیں۔ اگر غریب نواز اپنے غلام سے کہتے جا پیالے میں پانی لے کر آ جا، اور غلام کہتے آنا ساگر، تو ساگر کی مجال نہیں ہے کہ ٹھہر جائے۔ ہاں ساگر 1 کلو پانی برتن ہے، 1 کلو آئے گا، یہ لاکھوں ٹن پانی اور ایک پیالے میں۔ وہ نبی سے برابری کرنے والوں ایک ہی پیالے میں خواجہ نے آنا ساگر بھرا، سوچئے کیسے بھرا، اور سوچتے رہ جائیے۔ تو جو کام سوچ نہیں سکتا وہ تو غلام کر کے دکھا رہے ہیں۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانے کی دھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ میرے بھائی پہلا سبق یاد رکھو، اللہ سب سے بڑا ہے۔ بھائی بستامی رحمت اللہ علیہ نظام ہلاکو کا پوتا باہر نکل، یہ ہمت میرے نام سے ڈرتے ہیں، چھپتے ہیں، اور میرے گھر کے سامنے رہنا۔ بلایا تیر اندازوں کو، چھلی کر دو، تیر کمانے نکالی گئی، اور جیسے ہی کمان سے تیر چھوڑے تیر خطا کر گیا۔ ہلاک کا پوتا حیران رہ گیا، یہ ہو کیا رہا؟ میرے نشان اور ان کا خطا ہو جائے، دوبارہ چلاؤ۔ کمان ٹوٹ گئے، سب کے کمان ٹوٹ گئے۔ کہا تلوار تو ہے، یہ تو خطا نہیں کریں گی، ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ تلوار اٹھائی، ہاتھ چھل ہو گئے، تلوار چھوڑ گئی۔ کہا گھوڑوں سے مت دو، گھوڑوں نے رخ بدل دیا۔ اتنا بدلنا تھا، اور بھائی بستامی کے ہوٹل پر مسکراہٹ آئی، اتنا ہونا تھا کہ الگو خان قدموں میں گر گئے۔ حضور اب سمجھا مادیت کیا ہے، روحانیت ہے۔ ہاں مادیت سے مقابلہ ہوا تھا میرے بھائی، ابھی ہم مادیت اور روحانیت کو نہیں سمجھتا ہے، اولیاء اللہ کے دربار کو سمجھنے چلے۔ حضرت بہت بڑے بزرگ ہیں جو ہے بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک آدمی نے سوال کیا کہ آخر کار یہ روحانیت کیا ہے؟ اور اس کے دل میں ایک سوال آیا تھا دوسرا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں عرش الہی کو اپنے کاندھے پر اٹھایا ہوا ہوں۔ اب بہت سے بزرگوں کے پاس گیا، کسی نے جواب نہیں دیا، کہ تیرا جواب تو حضرت جنید بغدادی ہی دے سکتے، یہ بڑے پیر کے بھی پیروں کے پیر ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، وہ چلا بغداد کی طرف فرمانا۔ جب وہاں پہنچا تو پتہ چلا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو سوچا کاندھا نصیب ہو جائے گا، اب ذرا نبی کی شان تو رہنے دے۔ وہ کیا سوچ کے آیا تھا؟ کہا وہ تو چلے گئے، اب دل میں کہا حضرت صاحب نے آپ کے پاس بھیجا، آپ بھی چھوڑ کے چلے گئے، اب میں سوال کس کے پاس لے جاؤں گا؟ پھر کاندھا تو نصیب مل گیا، جیسے ہی کاندھا دیا ہے آواز آتی ہے یہی تیرے خواب کی تعبیر ہے، یہی تیرے خواب کی۔ سب نے سنا، کہا حضور میں نے تو سنا ہے، میں نے تو خواب میں دیکھا ہے عرش الہی کے لیے اٹھا رکھا ہوں۔ کہا ہاں، لأن قلب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش الہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مومن کا دل عرش الہی ہے، اور تو نے مومن کو اٹھا رکھا ہے تو عرش الہی کو تو کام اٹھا رکھا ہے۔ دیکھیے دل میں کیا خیال ہے وہ بھی معلوم، سوال کیا ہے وہ بھی معلوم، اور اس کا جواب بھی دیا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں محتاج کے جب یہ عالم ہے، مختار کا عالم میرے بھائی، افسوس یہ ہوتا ہے کہ آج ہم اس مقام کو سمجھ نہیں پائے۔ بھائی بستامی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں گرا کہ حضور اب میں مادیت کیا ہے اور روحانیت کیا ہے میں سمجھ گیا ہوں، اور مجھے کلمہ پڑھائیے۔ جب اس کو کلمہ پڑھایا، پوری فوج کلمہ پڑھتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کون سی تقریر کی تھی یہاں پر؟ کون سی کتاب سنائی تھی؟ ہاں نبی کا پاور دکھایا تھا۔ جب نبی کے غلاموں کا پاور یہ ہے
کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے ساری خدائی اس کی ہو جاتی ہے. تو سمجھتا دولت تو ہتھیار کو سمجھتا ہے نہیں. نبی کا سچا غلام ہو جا. تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے. یہ دنیا چیز ہے لوہ قلم تیرے. اللہ اکبر. ڈاکٹر اقبال نے اسی کے لیے کہا تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے فاصلہ مل گئے کعبے کو صنم کھانے. تو یہی جو کفر کے حمایتی تھے وہی اسلام میں آ گئے اور کعبے کے حمایتی بن گئے اور انہوں نے اسلام کو واپس لایا. تو قسم ہے زمانے کی تمام انسان گھاٹے میں ہیں الا الذین آمنوا مگر جو ایمان لے وہ گھاٹے میں نہیں. وعملوا الصالحات اور نیک عمل کے وہ گھاٹے میں نہیں. آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ مولانا صاحب آج تو حالات ہمارے کمزور ہیں. ہتھیار ہمارے پاس نہیں ہے, دولت ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس اتنا علم بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں نادان قرآن سے پوچھ تبیان لکل شیء. قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. جس کے پاس قرآن کا علم ہو وہ جاہل نہیں ہو سکتا. جس کے پاس قرآن کا علم ہو وہ دنیا میں کبھی جاہل نہیں رہ سکتا. کیسے قرآن کے علم کے بلبوتے پر ابو بکر صدیق نے حکومت نہیں کی ہے. کیا قرآن کے علم کے بلبوتے پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں انگریز کہتے ہیں اگر 10 سال حکومت اور ہوتی تو دنیا کے چپے چپے پر اسلام پھیل جاتا. یہ قرآن کا علم تھا. میں ایک جھلک دکھاؤں آپ کو. تبیان لکل شیء قرآن ہر چیز کا علم ہے. یہ بہت بڑا مضمون ہے, اسے میں چھیڑ نہیں سکتا, لیکن آپ کے یقین کے لیے ہر چیز کا روشن بیان قرآن ہے. ایک دو عورتیں آئی, یہ لڑکا میرا, وہ کہتی ہے لڑکا میرا, لڑکی کو چھوڑ دیا. رات کی تنہائی میں لڑکا بدل دیا, کوئی گواہ نہیں ہے. اب بتاؤ کیسے فیصلہ کرے, لڑکا کس کا ہے لڑکی کس کی ہے. کہا یہ فیصلہ یہاں نہیں ہوگا, جاؤ مولا علی کے پاس جاؤ. مولا علی کے پاس گئے, آپ نے فرمایا جاؤ ایک برتن چھوٹا سا رکھنا دیا, دونوں اپنا اپنا دودھ لیا. دودھ لے کے آئے, آپ نے فرمایا اس کا لڑکا دے دے. بغیر اعتراض کے لڑکا دے دیا. پوچھا حضور یہ مسئلہ کہاں سے, کہا قرآن سے. میرے مسلمان بھائیوں اور دوسرے بھی سننے والوں قرآن کی عظمت کو سمجھو. کہا قرآن سے. لڑکا کس کا ہے یہ مسئلہ قرآن میں ہے, لڑکی کس کی ہے یہ مسئلہ بھی قرآن میں ہے. کہا کئی سال بعد قرآن اترنا بند ہو چکا ہے, جب کی بات ہے. کہا کیسے؟ کہا سنو, مرد کے ایک آدمی کا انتقال ہوا, اس نے 2 بچے چھوڑے, ایک لڑکا چھوڑا ایک لڑکی چھوڑی. اب قرآن سے پوچھو ان کا حصہ کیا ہے, کہ 3 روپیہ چھوڑے تو لڑکے کے لیے 2 روپیہ, لڑکی کے لیے. جب میراث میں لڑکے کے لیے دگنا ہے لڑکی کے لیے آدھا ہے, تو جس طرح شریعت نے لڑکے کا حصہ وہاں دگنا رکھا ہے, تو جو لڑکا ہوتا ہے اس کی ماں کا دودھ گاڑی ہوتا ہے, وزنی ہوتا ہے, طاقتور ہوتا ہے. اور جس کی لڑکی ہوگی اس کا دودھ پتلا ہوگا, ہلکا ہوگا. اب آج کے دور میں جنہوں نے کہا تھا, قرآن نے کہا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں کے سردار ہیں, اعتراض کیا تھا یہ کیوں کہہ دیا؟ کہا نہیں, قرآن نے کہا لا ریب فیہ, قرآن میں شک. کہا یہ عورتوں کو کمزور تم نے کر دیا, پردے میں رکھ. اگر آپ پردے میں نہ رکھتے یہ بھی ورزش کرتے, یہ بھی مردوں کی طرف پہلوان ہوتی. میں کہتا ہوں خدا کے بندو ظلم نہ کرو, لڑکیوں کو ہم نے کمزور کر دیا ہے. ان گائے کو کمزور کس نے کیا؟ گائے اور بیل کی ماں دونوں کی ایک ہے. بیل 100 من وزن ہو رہا ہے, گائے پر کبھی تم نے جوڑا کیوں نہیں رکھا, ہل میں کیوں نہیں چلائی, ارے گاڑی میں کیوں نہیں جوتا؟ اے ہمت, تو گائے کو جوڑے میں لگا دیا. بیل کو مرد عورتوں کو ہم نے کمزور کیا ہے. ایک ہی ماں, ایک ہی دودھ پینے والا,
بچڑی بچہ 4 فٹ کی، بیل 8 فٹ کا، یہ فرق کہاں سے آ گیا؟ چھوڑیے یہ بھی 2 انڈے ہیں مرغی نے دیے، ایک سے مرغی نکلی، ایک سے مرغا نکلا، مرغی 2 کلو کی، مرغا 4 کلو کا، یہ فرق کس نے کیا ہے بتا تو صحیح۔ 10 مرغی ایک مرغے کو کنٹرول نہیں کر سکتی، اور ایک مرغا 10 مرغیوں کو حکومت کر رہا ہے۔ یہ سرداری کس نے دی؟ پتا چلا صرف مردوں میں نہیں، جو مادہ ہوتا ہے اور نر ہوتا ہے اس میں فرق ہوگا۔ سرداری نر کے لیے ہوگی، مادہ کے لیے کبھی نہیں ہوگی۔ لیکن ایک کمزوری اور 10 مرغی ہیں، ایک مرغا ہے۔ آج تک تاریخ میں بتا دو مرغیوں نے کبھی مرغیوں کو کھلایا ہو؟ ہاں، مرغا کہیں دانا مل جاتا ہے، آواز لگاتا ہے، مرغیاں دوڑ کے جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ سرداری یوں ہی نہیں ملے گی، پہلے کما کے کھلا۔ عورتوں کی کمائی کھانے والوں، یہ مرد نہیں ہوتے، وہ مردے ہیں۔ مرد بنو، مردے مردے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر میوات حضرت مولانا مفتی اسحاق صاحب قبلہ۔ افسوس میری قوم پر، نکاح کا وقت میں کلمہ پڑھا جاتا ہے، کلمہ پڑھتے وقت میں قاضی کہتا ہے اتنا مہر، ماں، نام و نفقہ۔ او میرے بھائی، نکاح سمجھ کے پڑھا ہوتا، یہ نوبت نہیں آتی۔ قوم کے سامنے وعدہ کیا ہے زبان کے پکے رہو، اور جو زبان کا کچا ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں، انسان ہی نہیں۔ نان نفقہ کس کی ذمہ داری ہے؟ عورت کو قبول کیا ہے شوہر نے، مہر شوہر نے۔ اسلام کو سمجھائی نہیں، قسم خدا کی 100 لڑکی بے ماں کوئی پریشانی نہیں۔ کیوں؟ اگر اسلام سمجھ جاؤ۔ برات کون لائے گا؟ لڑکا۔ خرچہ کون دے گا؟ لڑکے۔ اچھا، چھوارے جو برات کی اصل دعوت ہے مسجد میں، وہ کون کرے گا؟ لڑکا والا۔ مہر کون دے گا؟ لڑکی پہ کیا ذمہ داری ہے؟ لڑکی والی پہ کیا ذمہ داری ہے؟ اور پھر تم نے نام نفقے کی ذمہ داری، اور پھر اتنا کمینہ ہے کہ بیڈ وہ لے کر آئے گی تو سونا، ہیرو ہونا بلائے گی تو سوار ہونا۔ ابے 10 روپیہ تم سے مانگے تو فقیرہ ہو جائے، اور جو ہیرو ہونا مانگ رہا وہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا را اسلام کو سمجھو۔ اگر اسلام کو اس طرح سمجھ دیا، میرے آقا نے جس دور میں لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اگر آج بھی اسلامی نظام نافذ ہو جائے اور اس طریقے سے، تو انشاءاللہ تعالی کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو والعصر، قسم زمانے کی۔ ہاں، طوفان آیا، آنے کے بعد میں بڑے بڑے پیڑوں کو تم نے دیکھا اکھڑتے ہوئے۔ ارے بولو، بڑے بڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب حاجی محمد مجیب صاحب قبلہ، سبحان اللہ، صدر بابقات۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ عمر دراز فرمائے، اور جو منصوبے ہیں اللہ تعالیٰ اور زیادہ کامیابی عطا فرمائے۔ وقت بہت کم ہے تو تھوڑے وقت آپ ذرا سنیے۔ بڑے بڑے پیڑ ہیں، طوفان آیا، طوفان آ کے بڑے بڑے پیڑ گر گئے، کھمبے مڑ گئے۔ میں پوچھنا چاہتا مڑے کہ نہیں مڑے، اکھڑے کہ نہیں اکھڑے؟ لیکن ایسے وقت میں بھی چھوٹے پودے کیوں نہیں اکھڑے؟ چھوٹے چھوٹے پودے کبھی بڑھتے دیکھے، کبھی ٹوٹتے دیکھے، کبھی مڑتے دیکھے؟ سوال تو ہوتا ہے، طوفان تو دونوں پہ آیا تھا، تو بڑے بڑے پیڑ اکھڑ گئے، ٹوٹ گئے، ایک چھوٹے پودے ٹوٹ کیوں بتا؟ تو جواب ملتا ہے جو اکڑے تھے وہ اکھڑ گئے۔ طوفان آیا، جو اکڑے وہ اکھڑ گئے، اور جو جھک گئے وہ بچ گئے۔ چھوٹے پودوں میں لچک تھی، ادھر جھک کے جھکنے والا کبھی ملتا نہیں ہے۔ طوفان اوپر سے گزر گیا، وہ مسکرا کر کھڑے ہو گئے۔ ادھر سے طوفان آیا، ادھر جھک گئے۔ ہاں، اب ادھر دیکھنا چاہتے ہو، نمرود اکڑنے والا تھا، آگ جو ہے مچھر کی غذا بن گیا۔ فرعون اکڑنے والا تھا، دریا میں ڈوب کے مر گیا۔ قارون اکڑنے والا تھا، زمین میں پھنسا دیا گیا۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ جھکنے والے تھے، آگ میں بچ گئے۔ موسیٰ کلیم اللہ جھکنے والے
اور اسماعیل ذبیح اللہ جھکنے والے تھے، چھری کے نیچے بچے. اور بولو بچے کہ نہیں بچے؟ سوال ہوتا ہے مولانا صاحب، بات نبیوں کی ہے کیا آج امتیوں میں بھی کہیں ہے گزارا؟ میں کہتا ہوں یاد رکھ، ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، جا چھوڑ دے زمانے کو، پہلے زمانے کی تاریخ پڑھ. مسلم اور غیر مسلم کا انکار نہیں ہے. جب سیدنا فاروق اعظم کا دور ہے، ایران کو فتح کرنا چاہا، ایرانیوں نے کہا کشتیاں جلا دو، پل توڑ دو. اب دریا کے سامنے کون آئے گا؟ کھاڑی بہت بڑی ہے، کوئی نہیں آئے گا. حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی سن لو، تمام صحابہ وہ ہیں جو کہتے ہیں فدا کا بھی وہ امی، آقا تم پر میرے ماں باپ فدا ہو. حضرت سعد بن وقاص وہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سعد تم پر میرے ماں باپ فدا ہو. جنگ بدر میں سب سے پہلے تیر چلانے والی ذات سیدنا سعد بن وقاص، وہ سعد بن وقاص. دریا سامنے، او دریا اللہ کے حکم سے چلا دے، راستہ دے اور گھوڑا 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 کس میں دریا میں. وہاں تو لاٹھی ماری تھی، راستے بنے تھے، یہاں دریا میں دوڑا دیے. اور جب حالات ہوئے سامنے دوڑا دیے. تاریخ دیکھ رہی ہے یہ رستم جو پہلوان تھا یہ مجوسی تھا، انہی فوجوں کے ساتھ مارا گیا تھا، ایران کا رہنے والا تھا. تو اب جیسے ہی دوڑے تو دریا آئے نے اپنی حالت بدل دی، اور دریا جس طرح زمین خشک ہوتی ہے اس طرح سخت مزاج ہو گیا. ساری فوج دریا کو اوپر چلی گئی. جانے کے بعد سب آگے جی کسی کا کوئی مان. ایک مجاہد نے کہا حضور میرا پیالہ رہ گیا، ذرا سنا غور کرو، میرا پیالہ رہ گیا ہے. تو سعد بن وقاص کس سے کہہ رہے؟ دریا سے. ہمارا حکم تو بچوں پہ نہ چلے، بیوی پہ نہ چلے. نبی کے غلام دریا سے کہتے ہیں مجاہد کا پیالہ باہر دے. بھنور آیا، پیالہ باہر آیا. اسی کو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ناؤ طوفان کی دھاروں کو بنایا ہم نے، بستر آگ کے شعلوں پہ بچھایا ہم نے، اور دیکھ کے ہم کو فرشتوں میں کیے ہیں سجدے، جن کو جب نور محمد سے سجایا ہم نے. اور مشرق سے کعبہ گری گونجی اذا ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. دی اذا نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقے کے تپتے ہوئے صحراؤں میں. ارے دست تو دست ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دے گھوڑے. مومن کو اپنی حالت یاد رکھ، نقل ہتھیار کے محتاج تھے، نام ہتھیار کے محتاج ہے. سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے تو اپنا سینہ پاک کر لے اور نبی کی محبت دل میں بسا لے. یہ کون نہیں جانتا؟ جنگ بدر ہے، 313 ہے، 1000 سے زیادہ دشمن ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں. صحابہ صدر رمضان کو روزے سے ہیں. اور ہتھیار کیا ہیں؟ تھے 2 گھوڑے. اللہ تعالیٰ حفیظ جالندری کی قبر میں نور جبر خبر سائے شاہ علیہ السلام میں کہتے ہیں تھے 2 گھوڑے 6 سر ہیں 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے لوگ دنیا بھر کی تقدیر. 2 گھوڑے تھے 6 سر ہیں 8 تلوار ہیں اور قوم کی تقدیر بدلنے آئے تھے. ارے کیا تھا؟ جواب سنو. نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا ایک سادی سی کالی کملی والے پر. تاریخ میں پڑھا جنگ بدر میں 70 کافر گرفتار ہوئے، 70 ہی مارے گئے اور 11 مسلمان شہید ہو کر بدر کی جیت میں حصہ لے. وجہ سب سوچو تو میرے بھائی میرے آقا کی شان کیا ہے. وہ اتنا وقت میرے پاس نہیں ہے لیکن جنگ بدر کا ہی ایک نمونہ دیکھیں. تو ایک نمونہ آئے گا، ایک صحابی آئے گا. آقا میرے پاس کچھ بھی نہیں. کیوں؟ وہ صحابی تھے، قرآن سمجھتے تھے. قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیے، معبود کا فرمان سمجھ کر پڑھیے. ہر مسئلہ جیز جہل ہے اس میں، قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھیے. لیکن گلوں میں پاؤ گے خوشبو کہاں سے لاؤ بغیر سمجھنے بیٹھے ہو قرآن کو دماغ بغیر عشق نبی اور تلاوت قرآن کہاں سے لاؤ گے تم روشنی چراغ بغیر. سچے طور سے قرآن کو سمجھو.
تو پھر آپ کو پتہ چلے گا قرآن میں کیا کچھ نہیں ہے۔ ایک بار قرآن پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم۔